اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ ذیل ابن عیاض بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں انسان کی مروت کامل یہ ہے کہ آدمی حسب ذیل اچھے اعمال کا خیال رکھے۔ یہ آدمی کی مروت اور اس کی شرافت کی علامات ہیں۔ حسب ذیل امور میں والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے رشتہ داری کا خیال، صلہ رحمی، اپنے عام بھائیوں کا اکرام، کسی کی تذلیل اور توہین نہ کی جائے، خود اپنے اہل و عیال سے اور اپنے خادموں سے اچھا سلوک، اور اپنے دین کی حفاظت عمل میں، نماز، تسبیحات وغیرہ جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے ان اعمال سے دین کی حفاظت، نیز اپنے مال کی اصلاح، حلال کمائی کی فکر، ضرورت سے زائد خرچ نہ ہو اس کا خیال، اور اس سے بڑھ کر ہے کہ زبان کی نگرانی، بے احتیاطی زبان سے نہ کرے، نیز بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے گھر میں جمع رہے، اور فضول لوگوں کی مجلس سے ہمیشہ بچے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے اور اس کی مروت و انسانیت بھی روشن ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے 7 چیزیں ہیں جن کا اجر آدمی کے مرنے کے بعد بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ 7 چیزیں، ایک کسی نے مسجد بنائی تو اس کا اجر ملتا رہے۔ مسجد بنانے میں پوری مسجد بنانا شرط نہیں ہے، بنانے والی مسجد کے اندر تعاون، جب تک ایک شخص بھی اس مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا، مسجد کا تعاون جن لوگوں نے کیا ہے سب کو اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ملتا ہے۔ اسی طرح کسی نے نہر بنا دی، اس میں پانی چلتا رہے، لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے، جانور اس سے پیتے رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر بھی ہمیشہ ملتا ہے۔ اسی طرح کسی نے قرآن پاک لکھ دیا اور اچھی طرح لکھا کہ لوگ اس کو تلاوت کرتے رہے، جب تک تلاوت ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اسی طریقے سے کہیں چشمہ یا کنواں بنا دینا، لوگ اس سے نفع اٹھائیں۔ اسی طرح کسی جگہ کوئی درخت لگا دینا تاکہ پرندے اس کا پھل کھائیں، گزرنے والے اس کے سائے میں بیٹھیں، اس سے نفع اٹھائیں، ایسے درخت کا لگانا بھی جب تک لگا رہے گا لگانے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی نے علم سیکھا اور اس کا سلسلہ جاری کر دیا، شاگرد بنا کر یا کچھ تصنیفات اور کچھ علمی کتابیں لکھ کر جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور 7ویں چیز ہے آدمی اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائے۔ جو شخص ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا بھی کرے، استغفار بھی کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ اولاد مرنے والے کے لیے ہمیشہ اعمال صالحہ جو صادر ہو رہے ہیں سب کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اعمال نامہ بند اور عمل بھی بند، مگر فرمایا 3 عمل بند نہیں ہو، 3 اعمال کے لیے اعمال نامہ کھلا رہے گا قیامت تک۔ ایک صدقہ جاریہ جس کے اوپر تفصیل آئی، ایک علم نافع، اور ایک نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں اپنی سند سے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک دیہاتی آدمی، آگے ادھر آ جائے، ادھر جگہ اور لوگ آ جائیں گے، راستہ آرام سے بیٹھے سب حضرات۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی
حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اونٹنی پر سوار تھے، آپ کی ناقہ کی نکیل پکڑ لی انہوں نے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کی پوری تاریخ آپ پڑھیں اور احادیث میں غور و خوض کریں، کوئی صحابی چاہے کسی جنگل سے آیا ہو، کسی دیہات سے، عالم ہو یا نہ ہو، ہر صحابی جب حضرت کی خدمت میں آتا وہ ہمیشہ دین کا سوال کرتا تھا۔ آج تک کسی نے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا۔ ہر صحابی آ کر حضرت سے یوں کہتا تھا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو جنت میں لے جانے والا۔ ایک صحابی کے بارے میں بھی کسی کتاب میں کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ وہ حضرت کی خدمت میں آ کر کسی دنیا کا سوال کر رہے۔ بعض مرتبہ آنے والوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ نہایت ہی فقر میں مبتلا اور نہایت ہی چہرے ان کے زرد، ان کے کپڑے نہایت پھٹے اور پرانے اور ان پر گرد اور غبار چھایا ہوا، حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے آنے والے صحابہ کو دیکھ کر حضرت کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا اور افسوس میں مبتلا ہو جاتے، لیکن ہر آنے والا حضرت سے جنت کے قریب کرنے والے عمل کو پوچھتا تھا، دنیا کے کسی عمل کا سوال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا اور دیگر امور، ان سب چیزوں کے بارے میں حضرت سے سوال ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہمیشہ صحابہ کا ایمان اور ان کے اعمال ایمان اور ان کی دین کی فکر فرماتے۔ اس شخص نے بھی آ کر نکیل پکڑ کر پوچھا یا رسول اللہ، چل آواز ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ فرمایا دیکھو اللہ کی عبادت کیا کرو اور دیکھو شرک مت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سو۔ اندازہ لگایا جائے حضرت کی تعلیمات کتنی آسان کہ ہر شخص نہایت سہولت سے ان اعمال پر پابندی کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ ہم عرفے کی شام کو جس دن حج ہو رہا تھا حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجلس میں بیٹھنے والوں سے ہماری مجلس میں اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا ہے وہ فوراً اٹھ جائے، ہماری مجلس سے نکل جائے، وہ ہمارے پاس مت بیٹھے۔ بس حضرت کا یہ کہنا تھا، صرف ایک آدمی پوری بھری ہوئی مجلس میں، صرف ایک آدمی جو مجلس کے ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھے، بیٹے سے یہاں سے لے کے جاؤ، اندر پہنچائے، آدمی تعلیم ہو رہی ہے یہاں نہ ہے بالکل۔ حضرت نے فرمایا، حضرت کے اس ارشاد پر ایک آدمی مجلس کے ایک کنارے سے اٹھے، پوری مجلس بیٹھی رہی، جس سے اندازہ ہوا کوئی اس میں صلہ رحمی کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں تھا۔ وہ صاحب اٹھے، چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت نے دیکھ لیا کہ اعلان پر ایک ہی آدمی اٹھا گیا اور تھوڑی دیر میں واپس آ گیا۔ آپ نے انہیں بلایا، ارشاد فرمایا کیا بات ہے، میری مجلس میں تیرے سوا کوئی اٹھا ہی نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کا ارشاد گرامی سنا قطع رحمی کے بارے میں فوراً اپنی خالہ کے پاس گیا کیونکہ میرا ان سے قطع تعلق ہو گیا تھا۔ وہ پوچھنے لگی آج تو خلاف عادت کیسے آ گیا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی مجلس سے اٹھا دیا، تو اس نے میرے لیے استغفار کیا، میں نے اس کے لیے استغفار کیا اور یہ کام کر کے اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت بہت خوش ہوئی، فرمایا تو نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جا، سن ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جہاں کوئی قطع رحمی کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنی مجلس میں چاہتے تھے کہ یہاں کوئی قطع رحمی کرنے والا نہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول میں کوئی رکاوٹ پیش نہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں نازل نہیں ہوتی جہاں کوئی قطع رحمی کرنے والا۔ اس
سے اندازہ لگایا جائے آج کل ہمارے احوال، ہمارے معاملات، آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے جو سارے کے سارے رحمت سے دور ہونے اور اللہ کی لعنت کے قریب ہونے کے اعمال ہیں، وہ زندگیوں میں عام ہو رہے ہیں۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے، عظیم گناہ ہے، جو صرف اس شخص ہی کے لیے نہیں ہے جس نے قطع رحمی کی ہے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ مجلس میں بھی نہ بیٹھے۔ معلوم ہوا قطع رحمی کرنے والے کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے، نعوذ باللہ۔ اس لیے آدمی کو چاہیے اپنے رشتے ناتوں کا پورا خیال رکھے، اور جس طرح بھی ممکن ہو لوگوں کی قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک کرے، اور لڑائی کا معاملہ جس طرح ہو دور کرے، قطع رحمی سے توبہ کرے، اللہ سے بخشش مانگے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا ہے، دیکھو صلہ رحمی جنت کے قریب لے جانے والا عمل ہے اور دوزخ سے دور کرنے والا عمل ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نیک عمل صلہ رحمی جیسا جلد ثواب لانے والا نہیں۔ اعمال میں عامۃً ثواب آخرت میں ملے گا، لیکن حضرت نے فرمایا صلہ رحمی ایک ایسا نیک عمل ہے کہ اس کا ثواب صرف آخرت ہی میں نہیں، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا کرے۔ یہ جلدی ثواب لانے والا عمل ہے۔ اور یاد رکھو، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر دنیا ہی میں فوراً عذاب نہ آ جائے سوائے قطع رحمی۔ قطع رحمی کرنے والے پر دنیا میں بھی عذاب آتا، اور آخرت کا وبال تو ہے ہی، نعوذ باللہ۔ حضرت عمرو بن شعیب ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، ایک آدمی حضرت کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ حضرت میرے رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میں سب سے ملتا ہوں، لیکن ان کا حال یہ کہ وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے، وہ میرے سے کاٹ کرتے، حالانکہ میں ان سے درگزر کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ مجھ پر ناحق تلفی اور ظلم کرتے، حالانکہ میں ان سے حسن سلوک کرتا۔ تو کیا میں بھی بدلے میں انہی جیسا ہو جاؤں اور وہی معاملہ اختیار کروں جو وہ کر رہے ہیں؟ بدسلوکی کا جواب بدسلوکی، ظلم کا جواب ظلم۔ ارشاد فرمایا نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہ کرو، ورنہ تم بھی ان سارے گناہوں میں شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائی ہے، یاد رکھو اللہ کی طرف سے فرشتے تمہاری ہر وقت مدد کرتے رہیں گے جب تک تم اس حال میں رہو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری سہولتیں فرشتوں کی مدد سے حاصل ہوتی۔ اللہ نے صلہ رحمی کو، قرابت داری کے خیال رکھنے کو اتنا بڑا عمل بتایا۔ ہم لوگ نماز کو، روزے کو، تسبیحات کو، تلاوت کلام پاک کو، ان چیزوں کو عبادات اور بڑے اعمال سمجھتے ہیں، بے شک یہ اعمال ہیں، مگر ہمارے آقا نے ان عبادات کے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر حسن سلوک کو زیادہ اہمیت دی۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں، جنت والوں کے اخلاق اور عادات میں یہ 3 چیزیں داخل ہیں، اور دنیا میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ عادات اور اخلاق صرف اسی میں پائی جائیں گی جس کو اللہ نے ایمان کامل عطا کیا، مرد کامل۔ کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا، جو تم سے برائی کرے اور غلط سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح اگر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے، بدلہ لینے کے بجائے اس سے درگزر کر دو، اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے قریب نہ آتا، لڑائی جھگڑے کرتا ہو، اسے کچھ ہدیہ اور عطا کرنا، کچھ بخشش کرنا۔ یہ تینوں اعمال علماء نے لکھے ہیں کہ ایمان کامل کی علامت اور اہل جنت کے اخلاق میں سے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت،
اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتے ہیں موقوف کر دیتے، مٹا دیتے ہیں، اور جس حکم کو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عمر میں بہت سارے کاموں کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے، اور جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس کے عمر میں بے برکتی فرماتا ہے۔ حضرت صوبان حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں، دیکھو تقدیر کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے دعا کی۔ اللہ دعا کے ذریعے تقدیر پلٹ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو عمر میں کوئی چیز اضافہ کرنے والی اور برکت کرنے والی نہیں ہے مگر صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ بھلائی، اللہ اس سے عمر میں برکت دیتے ہیں۔ اور آدمی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، لہذا گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا یہ آدمی کے لیے دنیا میں وسعت رزق کے اعمال میں سے۔ آج ہم سب رزق کے اعتبار سے کس قدر شکایات میں اور روزی کے اعتبار سے کیسی بے برکتی میں، اس حدیث میں صاف فرمایا گیا کہ یہ ساری چیزیں گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں سے توبہ رزق میں برکت کیا ہے۔ آدمی کو چاہیے ہمیشہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے۔ ہمارے آقا کے بارے میں بار بار سنا گیا، حضرت فرماتے ہیں میں روزانہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے توبہ رزق کی برکت اور رزق کی وسعت کے اسباب میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، دیکھو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو، سنو ہمارے آقا نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ ایک تو اس کی عمر میں زیادتی ہوتی یعنی برکت، دوسرے اس کے مال میں کثرت ہوتی، اور تیسری ایک اور چیز انعام صلہ رحمی کرنے والے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ خاندان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ لوگوں کے ساتھ قرابت داری کا خیال رکھے گا تو لوگ بھی تو اس سے تعلق رکھیں گے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس زیادتی کے یہ معنی نہیں ہے کہ عمر 60 سال ہے 65 کر دی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت فرماتے، تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ کام لیے جاتے۔ عمر میں زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، بلکہ مطلب یہ ہے عمر کی زیادتی کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں، اس کے رزق میں، اس کی اولاد میں، ہر چیز میں برکت فرماتے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا یعنی گناہوں سے بچنا اور صلہ رحمی کرنا، اے لوگوں ان اعمال پر پابندی کرو، کیونکہ اس سے دنیا میں زندگی بابرکت اور آخرت میں خیر اور ثواب بے حد ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی، صلہ رحمی، دنیا میں رشتہ داروں کے ساتھ خیال، دنیا میں زندگی کے اندر برکت اور آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے پاس نہ جائے اور اپنے مال سے انہیں کوئی نفع نہ پہنچائے تو یہ بھی قطع رحمی۔ قطع رحمی میں یہ بھی داخل کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے پاس آنا جانا بند کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی۔ بعض آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اے انسان اپنے مال کے ساتھ صلہ رحمی کر، اگر مال کم ہے یا بخل مانع ہے اور دینے کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو کم سے کم رشتہ داروں کے پاس اپنے پاؤں سے چل کر انہیں سلام کیا کر، یہ بھی صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کرو، حضرت نے فرمایا چاہے سلام کرنے کی شکل ہی میں، صرف مال خرچ کرنا ہی صلہ رحمی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاملہ، یہ صلہ رحمی۔ حضرت میمون ابن مہران فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان اور کافر اللہ کے یہاں برابر ہے، یعنی اللہ کا معاملہ کافروں سے بھی وہی ہے جو مسلمانوں سے۔ ایک تو یہ کہ جس کسی سے عہد کرو اسے پورا کرو، چاہے کافر سے کر رہے ہو یا مسلمان سے۔
ایفاء عہد اللہ کے یہاں سے معمور ہے، اور وعدہ خلافی حرام ہے، چاہے کافر سے ہو یا مسلمان۔ اسی طرح جس سے رشتہ داری ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار مسلمان ہو یا کافر۔ اسی طرح تیسری چیز ہے امانت داری۔ امانت جو آدمی رکھ رہا ہے، چاہے وہ کسی کافر کی یا مسلمان کی، اس میں امانت داری کا خیال رکھے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے لیے سمندروں میں سڑکیں بنائیں۔ کعب احبار یہود کے بہت بڑے عالم، عالم التوراۃ والانجیل، صحابی نہیں ہیں لیکن تابعی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے بارے میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے لیے سمندر میں جو راستہ بنایا تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے سے، والدین سے حسن سلوک کرنے سے اور رشتہ داروں سے تعلقات بنا کر رکھنے سے اللہ کے یہاں سے یہ مددیں ہوتی ہیں۔ فرمایا تورات میں لکھا ہے، اے لوگو رشتہ داروں سے تعلقات رکھو، میں تمہاری عمر میں برکت کروں گا اور تمہیں خوشحالی دوں گا اور تنگ دستی کو دور کروں گا۔ آج کل دنیا میں یہی ساری شکایات، مصیبتیں اور بلائیں، تنگ دستی اور فقر و فاقہ، اور دیکھتے نہیں لوگ کہ اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی صلہ رحمی کے لیے متعدد تعلیمات، متعدد مقامات پر اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں ایمان والوں کو ہدایت دی۔ ایک جگہ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو خدا سے ڈرو کیونکہ اسی کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور دیکھو قرابت داری میں بھی قطع رحمی سے ڈرو، یعنی اس خدا سے ڈرو جس کے نام سے تم اپنی حاجات اور ضروریات لوگوں سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ اسی کا طرح فرمایا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حق کی ادائیگی کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا، اعتدال کرنے کا حکم دیا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ کلمہ قرآن پاک میں بار بار وارد ہوا ہے کہ رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو۔ صلہ رحمی کا حکم قرآن میں بکثرت وارد ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کھلی ہوئی برائیوں میں مبتلا ہونے سے اور ظلم سے، فحشا سے۔ علماء نے لکھا ہے بغی کے معنی ہے لوگوں پر زیادتی کرنا، لوگوں پر زیادتی کرنے سے منع کیا گیا۔ حضرت عثمان ابن مظعون فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، اور میں آپ سے حیا کی وجہ ہی سے اور تعلق کی وجہ ہی سے اسلام لایا تھا۔ حضرت مجھے اسلام کی دعوت دیتے تھے، مجھے حضرت کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی، اس لیے میں اسلام لے آیا، مگر میرے دل میں اسلام پختہ نہیں ہوا تھا۔ دیکھا دیکھی، حضرت کا تعلق، آنا جانا، شرما شرمی، میں نے حضرت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن دل میں ابھی تک پختہ نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن مظعون، ایک دن میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ گفتگو ہو رہی کہ ناگاہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے حضرت پر کوئی وحی نازل ہو۔ حضرت پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کے علامات نمایاں ہو جاتی۔ تھوڑی دیر میں حضرت نے ارشاد فرمایا دیکھو مجھ پر اللہ کا یہ حکم آیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، دیکھو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اعتدال، بیانہ روی ہر چیز میں، اور احسان کا، اور رشتہ داروں کو کچھ دینے دلانے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا۔ یہ مضمون سن کر مجھے بہت خوشی، اور آپ کی برکت سے اس آیت کو سن کر میرے دل میں اسلام پختہ ہو گیا کہ دیکھو مذہب اسلام میں اللہ نے کیسے حسین اور خوبصورت احکامات دیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى،
چنانچہ میں آپ کی خدمت میں سے اٹھ کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گیا، اور وہاں جا کر بھی چونکہ اس آیت کے نازل ہونے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے جا کر کہا کہ دیکھو میں آپ کے بھتیجے کی خدمت میں سے آ رہا ہوں، ان پر ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ ابو طالب کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، دیکھو کامیابی اور ہدایت انہی کے اتباع میں ہے، بخدا میرا بھتیجا نہایت ہی عظیم الشان اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور وہ تمہیں خیر کی دعوت دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی یہ بات پہنچی کہ میرے چچا میری ان تعلیمات پر خوش ہو رہے ہیں، تو آپ کو بھی امید ہوئی کہ شاید میرے چچا اسلام لے آئیں۔ چنانچہ آپ نے ان کے پاس پہنچ کر وقتاً فوقتاً بار بار اسلام کی دعوت دی، مگر اللہ کے ہاں اسلام ان کی قسمت میں نہیں تھا، انہوں نے اسلام لانے سے عین انتقال کے وقت منع کر دیا، جس سے حضرت کو بڑا رنج اور غم ہوا، اور تسلی کے لیے اللہ نے حضرت پر آیت نازل کی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت دے دے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف ہدایت دینے والے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى نہایت ہی جامع ترین آیات میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کی تفسیر و تشریح کرنا چاہے تو الفاظ ختم ہو جائیں گے، اس کی تشریح ممکن نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جمعہ پڑھنے والا خطیب اپنے خطبے میں ہمیشہ یہ آیت تلاوت کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کیونکہ جامع ترین مضامین پر مشتمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو جب پیدا کیا تو اسی میں قرابت داری کو بھی پیدا فرمایا، رشتہ داری، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور ارشاد فرمایا اس قرابت داری کو پیدا کر کے، قرابت داری کو عربی زبان میں رحم کہتے ہیں، صلہ رحمی جس سے لیا گیا، ارشاد فرمایا قرابت داری سے کہ دیکھ میں رحمان ہوں اور تجھے میں نے لفظ رحم دیا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا اور جو تجھے ملائے گا میں اسے اپنے سے ملاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرابت داری کا اتنا خیال رکھنے کا، حدیث میں آتا ہے رحم اور قرابت داری عرش کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنے قریب رکھا، اور شب و روز آواز لگاتی ہے کہ اے اللہ دنیا میں جس نے مجھے ملایا اور قرابت داری کا خیال رکھا، اے اللہ آپ بھی اس کا خیال رکھیں، اور جو مجھے دنیا میں کاٹتا ہے اے اللہ آپ بھی اسے اپنے سے کاٹ۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب لوگ علم کا مظاہرہ کریں گے، عمل ضائع کرنے لگیں گے، زبان سے محبت کا اظہار کریں گے اور دلوں میں نفرت اور بغض ہوگا اور قرابت داریوں کو قطع کرنے لگیں گے، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا اور اللہ کی لعنتیں ان پر آئیں گی۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی حضرت یحییٰ ابن سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مکے میں ایک خراسان ایران کا رہنے والا ایک آدمی رہتا تھا، مکے میں بڑا نیک آدمی تھا، لوگ اس کے پاس اس کی نیکی کی وجہ سے اپنی امانتیں بھی رکھتے، نہایت امانت دار۔ ایک آدمی نے اس کے پاس 10,000 دینار امانت رکھے اور رکھ کر کہیں سفر پر چلا گیا، کافی مدت کے بعد سفر سے واپس آیا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کی سہولتیں نہیں تھیں اور لوگ جب سفر میں جاتے تو بڑا لمبا زمانہ خرچ ہوتا۔ واپس آیا مکے میں تو پتہ چلا کہ میرا جو امین ہے امانت دار خراسانی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اسے بڑی فکر ہو کہ میرے 10,000 اشرفییں اور دینار اس کے بعد امانت تھے۔ گھر گیا، اہل و عیال سے معلومات کی، سب نے لا علمی کا اظہار کیا، بھائی ہمیں معلوم نہیں تمہاری امانت اس نے کہاں رکھی اور کیا ہے۔ اب اس شخص نے علماء مکہ اور فقہاء مکہ سے
اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ علماء اور فقہاء مکہ بکثرت وہاں موجود تھے، ان سے سوال کیا، میں نے فلاں شخص کے پاس 10,000 دینار امانت رکھے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اب اہل و عیال سے پوچھ رہا ہوں، وہ لا علمی ظاہر کرتے ہیں، آپ حضرات بتائیے کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے۔ فقہاء مکہ اس خراسانی کو جانتے تھے علماء، کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ یہ خراسانی جس کا انتقال ہوا ہے یہ جنتی شخص، لہذا تم ایک کام کرو، رات کا جب تہائی یا نصف حصہ گزر جائے تو زمزم کے کنویں کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جھانک کر آواز دو، اے فلاں ابن فلاں، میں امانت کا مالک ہوں، میں حاضر ہوا ہوں، میری امانت بتائیے کہاں ہے۔ اس نے یہ عمل 3 رات تک کیا مگر کوئی جواب نہیں، 3 دن تک بھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ شخص ان علماء کے اور فقہاء کے پاس واپس آیا، اپنا قصہ سنایا، سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ بھائی ہمیں تو اس سے حسن ظن یہی تھا، دیانتداری و امانتداری سے کہ جنتی ہے، اب ہمیں کچھ خطرہ ہے، زمزم کے کنویں سے کوئی آواز نہیں آئی، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ دوزخی نہ ہو اور اہل دوزخ میں سے نہ ہو، لہذا اب تمہیں ایک اور کام کرنا پڑے گا، تمہیں یمن جانا ہوگا، وہاں ایک وادی برہوت ہے، برہوت نامی ایک وادی، اس وادی اور جنگل میں ایک کنواں ہے، وہاں بھی یہی عمل کرنا پڑے گا، کنویں پر جا کر آواز دینی، 1/3 یعنی رات جب گزر جائے تو آواز لگانا کہ اے فلاں ابن فلاں، میں امانت والا حاضر ہوا ہوں، بتاؤ میری امانت کہاں ہے۔ چنانچہ وہ اپنی امانت کے چکر میں 10,000 دینار کے یمن پہنچ گیا اور اسی جنگل میں پہنچا جہاں کنواں تھا اور آواز دے کر کہا، پہلی ہی آواز پر وہ بول اٹھا اور اندر سے آواز آئی جس سے معلوم ہوا کہ وہ موجود ہے، تو کہنے لگا تجھے افسوس ہے تو یہاں کیسے پہنچا، تو تو بڑا صاحب خیر، نیک آدمی، امانتدار، دیانتدار تھا، اس کنویں سے تیری آواز آ رہی ہے، کیا بات پیش آئی؟ کہنے لگا کہ میرے کنبے کے کچھ لوگ خراسان میں تھے، میں نے ان سے قطع تعلق کر رکھا تھا، میں قطع رحمی میں مبتلا تھا، اسی حال میں مجھے موت آ گئی اور آج تک اس قطع رحمی کی وجہ سے میں اللہ کی پکڑ میں ہوں اور یہاں اس کنویں میں پڑا ہوا ہوں، اسی وجہ سے پکڑ اور یہاں پہنچا، اور سن تیری امانت محفوظ ہے، میں نے اس پر اپنے لڑکے کو بھی امین نہیں سمجھا تھا، اس لیے کسی کو بتایا نہیں، میرے گھر میں فلاں کونے کنارے میں زمین کے اندر تیری امانت دفن ہے، تو وہاں سے جا کر لے، میرے لڑکے کو کہنا وہ تجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دے گا، اندر جا کر کھود کر اپنا مال نکال لے۔ یہ شخص واپس آیا، ہدایت کے مطابق اسی طرح عمل کیا تو اسے سارا مال گھر کے کونے میں دبا ہوا ملا۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے قرابت داروں کے پاس رہتا ہو تو لازم ہے کہ ان کے ساتھ تعلق بڑھانے کی کوشش کرے، کم سے کم انہیں ہدایہ بھیجے، ان کے پاس پاؤں سے جا کر قدموں سے سلام کرے، ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی وقت رکھے، چاہے مال نہ دے، مال دینے کی ہمت نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، رشتہ داروں سے ملاقات، علیق سلیق، یہ بھی صلہ رحمی، اور ضرورت ہو تو ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹھا، اور اگر اپنے رشتہ داروں سے کوئی آدمی بہت دور رہتا ہو تو شریعت میں اس کا بھی علاج ہے کہ خط و کتابت کے ذریعے ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے، جب کبھی سفر کی نوبت آئے تو ان سے ملاقات کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق اور اس کی برکات سے مالا مال فرمائے، کی برکات۔ اذان ہونے والی ہے۔